السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، یہ زندگی انسان کی بہت بڑی نعمت ہے، ایک ایک سانس کی قیمت ہے۔ سب سے قیمتی چیز اگر انسان کسی کا مالک ہے اس دنیا میں، تو سب سے قیمتی چیز جو اس کی زندگی میں ہے وہ اس کا وقت ہے، اور یہ زندگی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور انسانیت کی تخلیق کا مقصد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت اپنے مفہوم اور اپنے معانی اور مطالب کے اندر بڑا وسیع مفہوم رکھتی ہے۔ عبادت جو ہے یہ بھی عبادت ہے رزق حلال کے لیے گھر سے نکلنا، یہ بھی عبادت ہے کہ حلال ذریعے سے نکاح کرنا اور بیوی سے تعلق قائم کرنا، اس میں بھی اجر ہے۔ اولاد کے لیے ان کے حقوق پورے کرنے کے لیے رزق کی تلاش کرنا، ان کو مال ان پہ خرچ کرنا، بیوی بچوں پہ، اس پہ بھی اجر ملتا ہے۔ اسلام کا دائرہ جو ہے وہ بڑا وسیع ہے، اور اسلام جو ہے ہماری رہنمائی دیتا ہے دنیا کے ہر پہلو میں، معیشت میں، اخلاقیات میں، ریلیشنز میں، ہر چیز کو ہم اسلامی نقطہ نظر سے اور اسلامی طریقے سے آپ کی سنت کے مطابق فالو کریں، چاہے وہ دنیا داری بھی ہو تو اس میں ہمیں اجر ملتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ آپ اعلان کر دیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، بے شک میری نماز، کہہ دیجئے نبی میری نماز اور میری قربانی، وَمَحْيَايَ اور میری زندگی، وَمَمَاتِي اور میرا مرنا، میرے روز، زندگی جو ہے کیا ہے، شب و روز، لیل و نہار، یہ ساعات، یہ گھڑیاں، سب کچھ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے۔ تو ایک مومن جب صبح سے شام تک محنت کرتا ہے حتیٰ کہ سوتا ہے، ہر کام میں اسے اجر ملتا ہے اگر وہ نیت اللہ کے دین کی خدمت، اس کی عبودیت، اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا اگر یہ بنا لے تو دنیا کے اندر بھی راحت ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا مشقت کی جگہ ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، لیکن اس مشقت کے باوجود یہ دنیا آسان ہو جاتی ہے اس بندے کے لیے، اور یہ زحمت سے اور عذاب سے رحمت بن جاتی ہے، اور آخرت تو ہے ہی اگر نیک عمل ہوں گے۔ کیسے؟ ایمان اور عمل صالح کے ذریعے۔ سورہ نحل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، جس نے نیک عمل کیا چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے ایمان لانے کے بعد، وہ اور مومن ایمان کے ساتھ نیک عمل کیا تو فلنحینہ حیاتا طیبہ، دنیا میں اللہ اسے پاکیزہ زندگی دیں گے، بہترین زندگی دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں ان کے دنیا کے اس عمل سے بھی زیادہ اللہ اجر دیں گے ثواب کی شکل میں، ایک نیکی 10 گنا، 10 سے 700، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی زیادہ جس کے لیے بڑھا دے تو بڑھا دیتا ہے۔ تو اس دنیا کی زندگی جو ہے یہ عارضی ہے، اور حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور یہی وہ تربیت تھی جو صحابہ کرام کی آپ نے کی، جس کے لیے جانیں، مال، اپنا وقت، اپنی محنتیں، مشقتیں، سب کچھ اس میں صرف کر دیں۔ اس مزدور کی طرح جسے بتایا جائے کہ شام کو تمہیں آج 2 گنا نہیں 10 گنا مزدوری ملے گی، تمہاری 1000 مزدوری ہے تو 10,000 ملے گا، کیسے وہ کام کرے گا؟ وہ شوق سے اگر 2 اینٹیں اٹھاتا ہے، 4 اٹھاتا ہے، 10 اٹھائے گا، اور اسے تھکن کا بھی احساس نہیں ہوگا۔ یہ تو دنیا کی مثال ہے، اور آخرت کا تو اجر اس سے بھی زیادہ ہے، جو ہمیشہ کا اجر ہے، جہاں کبھی موت نہیں آئے گی، جہاں کوئی فنا نہیں ہے۔ تو جب مومن کو یقین ہوتا ہے کہ جنت ملنے والی ہے، اور اس کے لیے وہ مشقت بھی اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے، اسے لذت آتی ہے، اسے محبوب سے ملاقات کرنے کے لیے وہ مشقت بھی رحمت بن جاتی ہے، اسے لذت کا احساس ہوتا ہے۔ رات کو تہجد کے لیے کھڑا ہونا، اور پاؤں میں ورم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانا، لمبے لمبے سجدے کرنے، جہاد کے میدان میں کھڑے ہونا، یہ سب اس میں لذت کیوں تھی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرب، اس خالق و مالک کی محبت،
اور پھر وہ جنت جو ہمیشہ کا گھر ہے، ما لا عین رأت، جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی انسان کے دل میں وہم و خیال پیدا ہوا، جیسے بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو وہ جنت، اس کے بارے میں کیا فرمایا آپ نے؟ الا ان سلعۃ اللہ ہی الغالیہ، اللہ کا جو سودا ہے وہ بڑا مہنگا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ ہی الجنہ، اور لوگوں اللہ کا جو سودا ہے وہ جنت ہے۔ تو جنت اتنی آسانی سے نہیں مل جائے گی۔ ہم تو جو کتابیں دینی ملتی ہیں وہ بھی ڈھونڈتے ہیں کہ فری میں مل جائے، ہر چیز فری میں تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز مل جائے۔ اس کے لیے بھائی محنت، اس کے لیے جو ہماری محنت ہوگی، اللہ کے احکامات کی تابعداری، فرما برداری ہوگی۔ عبادت تو اعلیٰ مقام ہے، ہم تو شکر کے مقام پہ نہیں پہنچتے جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں۔ ہم جتنی بھی عبادتیں ریاضتیں کر لیں، اللہ کی ایک نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ عبادت کا مقام اعلیٰ ہے کہ ہم اس مقام تک پہنچے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کر لی اور ہم نے یہ کر لیا، وہ کچھ بھی نہیں۔ اور یہ پھر عبادت بھی، یہ وہ نعمت ہے جو اللہ کی توفیق سے ملتی ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اعانت اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ بندہ عبادت کرتا ہے، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر نہ نعمت ہوتا ہے نہ شکر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب جنت بنائی تو جبریل امین کو دکھائی، کہا اے اللہ اتنی شاندار جنت کے جو سنے گا اور اسے دیکھے گا اس کے لیے مرے گا، تڑپے گا اور اس میں جانے کی کوشش کرے گا۔ پھر جہنم بنائی اور دکھائی تو کہا اے اللہ جہنم اتنی ہولناک، اتنی شدید، اتنی خطرناک، اتنی ہیبت ناک ہے، اسے جو دیکھے گا، اس کے بارے میں سنے گا، وہ اس سے دور بھاگے گا۔ پھر دونوں کے رستے بنائے۔ حفت الجنہ بالمکارہ، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ اس کا رستہ بنایا گیا، جو نفس پہ شاق اور مشقت ہے۔ رات کا عبادت کرنا، دن کو بھوکا پیاسا رہ کے روزہ رکھنا، گناہ جو ہے اس پہ صبر کرنا، اور مصیبت آ جائے تو اس پہ صبر کرنا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ مشکل رستہ ہے۔ اطاعت کا رستہ، فرما برداری کا رستہ، اس میں نفس کو مشقت آتی ہے۔ سردی میں اٹھ کے جو ہے عبادت کرنا، اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، غسل واجب ہے تو نہانا، اولاد کے فرائض، ان کی ذمہ داریاں، بیوی کے حقوق، یہ ساری چیزیں، مساکین کے حقوق، لوگوں کے حقوق، ہر چیز کو مینج کرنا، اس میں مشقت ہے۔ اور دوسرا جہنم کا رستہ، حفت الجنہ بالشہوات، اور شہوات کے رستے، جہنم کے رستے جو ہیں، حفت النار بالشہوات، تو شہوات، نفس کو من لباتی چیزیں، من پسند چیزیں، زنا کا رستہ، شراب، آوارہ گردی، میوزک، ڈانس، جھوٹ، نمیمہ، چغل خوری، اور ہر وہ برائی اور ہر وہ گندگی جو ہمارے نفس اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، دنیا کی رنگینی اور دنیا کی لذات و ملذات، اور آخرت پر ایمان نہ ہونا، اور جو دل میں آنا وہ کرنا، حرام اور حلال کی تفریق نہ کرنا، یہ وہ جہنم کا رستہ ہے جو مزین کیا گیا ہے۔ جب جبریل امین نے وہ رستے دیکھے تو فرمایا یہ رستے اتنا مشقت والا جنت کا کہ تھوڑے لوگ ہی جنت میں جائیں گے، اور جہنم کا رستہ اتنا آسان ہے، اس میں اتنی من پسند چیزیں ہیں کہ اکثر لوگ نعوذ باللہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو یہ اللہ کی توفیق ہی ہے کہ جو ہمیں جنت اور جہنم دے، لیکن جنت دے اور جہنم سے بچائے، یہ اللہ کی توفیق سے ہوگا، لیکن محنت کرنی پڑے گی۔ دنیا کا گھر کا مکان، دنیا میں مکان بنانا تو بندہ لیل و نہار محنت کرتا ہے۔ ڈاکٹر 4 سال 5 سال جو ہے وہ ڈگری کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، اور ایک مزدور سارا دن محنت کر کے شام کو اجرت ملتی ہے، اور یہ اجرتیں اور یہ دنیا کی جو ہمیں یہ محنت کر کے جو ملتی ہے اجرت، یہ ختم ہو جاتی ہے۔ لاکھ روپے مل جائے، کروڑ مل جائے، ختم ہو جائے گا، فنا ہے اس پہ۔ لیکن وہ آخرت کی اجرت، آخرت کا ثواب ہمیشہ ہے، جس پہ فنا نہیں، ابدی اور سرمدی وہ نعمتیں ہیں۔ کیا وہ آسانی سے مل جائیں گی؟ کیا وہ گھر میں بیٹھے لیٹے لیٹے مل جائیں گی؟ کیا اس کے لیے نماز نہیں پڑھنی پڑے گی؟ کیا نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا نہیں پڑے گا؟ کیا نفس کو صبر نہیں کرنا پڑے گا؟ روزے گرمیوں میں نہیں رکھنے پڑیں گے؟ کیا تہجد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھڑے ہوتے تھے، ہمیں نہیں کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ تو بھائی میرے ایک اور بڑی راز کی بات سمجھ لیں، ابن قیم نے اپنی اعلام الموقعین میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کا ہر حکم، پیارے مصطفیٰ کی ہر سنت، اس کو اپنا لیں، آخرت کا ثواب اور فائدہ تو ملے گا، لیکن اس سے پہلے دنیا کا فائدہ ملے گا۔ اور یہی وہ اشارہ سورہ نحل کی اس آیت کریمہ میں ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پاکیزہ، اچھی اور بہترین زندگی دنیا کی کیسی ہوگی؟
بیماریوں سے بچی ہوئی، صحت والی، عافیت والی، قوت ہے۔ بڑھاپے کے اندر بھی بندہ جوانوں کی طرح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوات میں شرکت کرتے، گھڑ سواری کرتے اور صحت مند تھے، اور نبی کا تو مقارنہ نہیں ہم کر سکتے کہ 40 آدمیوں کی قوت اللہ کے نبی کو دی گئی تھی، لیکن صحابہ کرام بھی جہاد کے میدان میں ہوتے تھے، آپ کے ساتھ ہوتے تھے، اور وہ صحتیں اور عافیتیں کیوں تھی؟ کہ وہ شریعت کے پابند تھے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہر جوڑ کا صدقہ ہے، اور جسم میں 360 جوڑ ہیں، ہر ایک کا صدقہ دے تو کتنا مہنگا ہے؟ فرمایا 2 رکعت شاشت کی نماز جو پڑھ لیتا ہے اس کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ جس نے 360 جوڑوں کا روز صدقہ ادا کیا تو اس کے جوڑ سلامت رہیں گے۔ اور تہجد کی نماز جو ہے یہ بیماریوں سے بچاتی ہے اور صحت مند بندے کو رکھتی ہے، قوت عطا کرتی ہے۔ یہ روزے میں روحانی قوت ملتی ہے جسم کے اندر۔ آپ سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ کینسر کا علاج جو ہے دوائی سے بڑھ کر کیا ہے کہ بندہ 1 سال میں 30-40 دن بھوکا رہے، فاسٹنگ کرے، اور اسلام نے ہمیں سال میں 1 مہینہ روزوں کا رکھا ہے۔ اور حدیث کے کیا لفظ ہیں؟ سوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت مند رہو گے۔ تو تمام عبادات کے اندر یہ طہارت، ابھی یہ کرونا کی وجہ سے ہاتھ دھو رہے ہیں جناب، منہ کو دھوئیں جب بھی باہر سے آئیں، اور ہمیں 5 وقت کا وضو ہر نماز کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور ایکسرسائز کہتے ہیں جی کھانے کو ہضم کرنے کے لیے آپ کمر کے لیے یہ ورزش کریں اور فلاں کے لیے وہ ورزش کریں، لیکن اسلام مکمل نظام حیات ہے۔ 5 وقت کی نماز ہے، رب کا قرب بھی ہے، اس کے جسم کی مشق بھی ہے، جسم کی ریاضت بھی ہے، جوڑ بھی سلامت ہیں، اور صفائی کا بھی اہتمام ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان، ایمان جو ہے وہ نصف ایمان جو ہے وہ صفائی ہے۔ آج یہ مزاروں پہ یہ ملنگ اور یہ بڑے بڑے بالوں والے جوئیں نمک ٹپک رہی ہیں، ان کے سر سے گر رہی ہیں، سال سال غسل نہیں کیا، یہ اسلام کی تصویر نہیں ہے، یہ حقیقی اسلام نہیں ہے، ریئل اسلام نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے بہت بڑا، یہ شیطانی دھوکہ ہے ہمارے لیے کہ یہ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے، یہ تو نظیف ہی نہیں ہے، یہ تو صاف ستھرے ہی نہیں ہیں، ان کو تو جوتے مارنے چاہیے جو کبھی نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، بس قوالی پہ ڈانس کرتے ہیں۔ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اسلام ان سے بری ہے۔ اسلام کا تعلق وہ مسجد نبوی سے ہے، وہ صحابہ کرام کی جماعت سے ہے جو 5 وقت کا وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، آپ بیمار ہیں اور مسجد میں اصرار کرتے ہیں جانے کا، اور صحابہ کرام جو ہیں آپ کو کندھوں کا سہارا دے کر مسجد میں لے کے جاتے ہیں، اور صحابہ کرام جو ہیں وہ بھی مسجد میں سہارے کے ساتھ آ جاتے اور شوق ہوتا کہ مسجد میں نماز پڑھیں۔ تو عبادت کا شوق، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا شوق، یہ ہے وہ جنت کی طلب رکھنے والے، یہ اس قافلے کے سالار ہیں، وہ جو قافلہ جنت کی طرف جا رہا ہے۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا۔ تو میرے بھائی وہ جو جہنم کے اندر جائیں گے فالعیاذ باللہ، وہ ذلیل و رسوا ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ لوٹا دیے جائیں دنیا کے اندر۔ وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ربنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اللہ ہمیں لوٹا دے، اب نیک عمل کریں گے، ہمیں یقین ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اگر ہم ان پر فرشتے نازل کر دیتے، مردے بولنے لگ جاتے ان سے، اور ہر چیز ہم ان کے لیے اکٹھے کر کے سامنے لے آتے، پھر بھی ایمان نہ لاتے مگر جسے اللہ دیتا ایمان، جسے اللہ چاہے ایمان دے۔ اور فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ، سورہ انعام 128 نمبر آیت، وَلَوْ رُدُّوا، اگر دنیا میں ان کو اللہ لوٹا دے، لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ، تو یہ پھر جس چیز سے روکا گیا وہی کاموں کا، انہی کاموں کا ارتکاب کرتے، انہی گناہوں کا ارتکاب کرتے۔ افمن حق علیہ العذاب افانت تنقذ من فی النار، فرمایا سورہ زمر آیت نمبر 19، افمن حق علیہ العذاب، جس پر اللہ کا عذاب واقع ہو گیا اور سچا ہو گیا، تو کیا تم اسے آگ سے بچا سکو گے؟ اور پھر فرمایا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے نفس کو ہلاک نہ کریں، ان کے غم میں، ان کے ہم میں نبی کو پریشانی تھی، امت جہنم میں جا رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ ان کے
فرمایا تمہاری مثال اور میری مثال ایسی ہے کہ تم پروانوں کی طرح آگ کسی نے جلائی اس میں گر رہے ہو، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، اور میں تمہاری کمروں سے پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، تمہیں بچا رہا ہوں، کہہ رہا ہوں ہلم عن النار، کہ آگ سے دور ہو جاؤ۔ اور فرمایا ان علیک الا البلاغ، اے نبی آپ پر صرف بلاغ ہے، آپ نے پہنچانا ہے۔ اس لیے آپ یہودی بچے کی عیادت کرتے ہیں اور اسے مرنے کے قریب بھی وصیت کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اور وہ لا الہ الا اللہ جب پڑھ لیتا ہے اپنے باپ کی اجازت سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جس نے اس نفس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ آج ہمارے دلوں میں بھی یہی تڑپ ہونی چاہیے انسانیت کے لیے، جو گمراہی کے رستے پہ ہیں، جو شرک کے رستے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، جو گناہوں میں اٹے ہوئے ہیں، ان کے گناہوں سے نفرت کریں، ان کی اصلاح کریں اچھے طریقے سے، لوگوں کے اوپر جہنم واجب نہ کریں، لوگوں کے اوپر کفر اور بدعت کے فتوے لگا کے انہیں جہنم رسید نہ کریں، بلکہ انہیں دین کی طرف لائیں پیار کے ساتھ۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اور وعظ کے ساتھ انہیں رب کی طرف بلائیں۔ تو دنیا کمانے کے لیے اتنی محنت کی ضرورت ہے، تو آخرت جو اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، اس کے لیے آنکھوں کو حرام سے بچانا ہوگا، کانوں کو حرام سے بچانا ہوگا، سننا نہیں حرام، ہاتھوں کو حرام کی طرف نہیں بڑھانا، اور منہ کو بچانا ہے حرام چیز منہ میں نہ جائے، اور قدموں کو بچانا ہے کہ حرام کام کے لیے قدم نہ چلیں، اپنے جوارح کی حفاظت کرنی ہوگی، اور سب کے لیے رب سے توفیق اور دعا مانگنی ہوگی، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھا سکتا بندہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری زندگیاں آسان فرمائے، اور ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے سچی محبت نصیب فرمائے، ایسی محبت کہ اس محبت کے لیے ہمارے لیے جنت کی راہیں آسان ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔